Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا وطن میرے جسم و جان سے پیارا ہے. میرا وطن میرے جسم و جان سے پیارا ہے. کبھی غروب نہ ہوگا یہ وہ ستارہ ہے. جنہیں ہے شوق کھیلیں وطن کی عصمت سے. جنہیں ہے شوق کھیلیں وطن کی عصمت سے. انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کی ترقی پذیر ممالک میں سے ہمارا یہ ملک ہندوستان بھی ہے. ہمارا ملک ہندوستان وہ ملک ہے جو اپنی گود میں ایسی ایسی چیزوں کو لیے ہوئے ہے جس پر ساری کی ساری دنیا فخر کرتی ہے. اسی ہندوستان کو کبھی آریہ ورت کے نام سے پکارا گیا، تو کبھی انڈیا کے نام سے موسوم کیا گیا، تو کبھی بھارت کے نام سے یاد کیا گیا، تو کبھی ہندوستان کا نام دیا گیا. ہم مسلمانوں مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، ہمارا یہ ہندوستان جنت نما ہے جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی ہے، کوسی اور ستلج کی جوانی ہے، لال قلعہ اور جامع مسجد کی مضبوطی اور پاکیزگی ہے، تاج محل کی خوبصورتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، منموہن جھیل اور آبشار ہیں. اب دنیا والوں اسی ہندوستان کے اندر
مختلف دین و دھرم اور مذہب و ملت کے رہنے والے رہا کرتے ہیں۔ کوئی ایک خدا، ایک پرمیشور کی عبادت اور پوجا کرتا ہے تو اس سے کوئی سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتا ہے۔ کوئی درختوں کے سامنے اپنے ماتھا ٹیکتا ہے تو کوئی پتھروں کو اپنا خدا سمجھتا ہے۔ کوئی فوٹو اور تصاویر کے سامنے اپنے ہردے کو شانتی پہنچاتا ہے تو کوئی آگ کی پوجا کرتا، کوئی مٹی کی پوجا کرتا ہے، کوئی ہواؤں کی پوجا کرتا ہے۔ دنیا والوں، جہاں اسی ہندوستان نے بڑے بڑے باپوں کو جنم دیا ہے، وہیں اسی ہندوستان میں تاریخ ساز، علماء، زہداء، عباد اور حفاظ کرام کی پرورش و پرداخت کی ہے۔ دنیا والوں، ہم بھی اسی ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اسی ہندوستان کی مٹی نے ہماری پرورش و پرداخت کی ہے۔ ہم بھی اسی ہندوستان کے اندر پلے اور بڑے ہیں۔ ہمیں اس ہندوستان کی مٹی سے پیار ہے، اس ہندوستان کے آبشار سے پیار ہے، اس ہندوستان کے ذروں سے پیار ہے، اسی ہندوستان کے کونے کونے سے پیار ہے، اس ہندوستان کی عبادت گاہوں سے ہمیں پیار ہے۔ اسی لیے ہم اس ہندوستان کی عصمت اور عفت کی حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اس ہندوستان کی ذرات کی حفاظت کرنا ہم اپنا دھرم تصور کرتے ہیں۔ اس ہندوستان کی گود کی رکشا کرنا ہم اپنا ایمان گردانتے ہیں، اس لیے کہ جس مذہب و ملت کے ہم ماننے والے ہیں، جس قوانین پر ہم عمل کرنے والے ہیں، اس مذہب و ملت نے ہمیں بے وفائی اور غداری نہیں سکھائی بلکہ وفاداری کا سبق دیا ہے۔ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، اس مذہب نے ہمیں بزدلی نہیں سکھائی بلکہ حوصلہ عطا کیا ہے۔ اے دنیا والوں، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، اس مذہب نے ہمیں لومڑی کی عیاری نہیں بلکہ شیر کا دل عطا کیا ہے۔ اے دنیا والوں، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، اس مذہب نے ہمیں تلواروں کے سائے میں جینا سکھایا ہے، ٹینکوں اور توپوں سے لڑنے کا حوصلہ عطا کیا ہے۔ دنیا والوں، اگر تمہیں یقین نہیں، سرزمین مکہ سے پوچھ لو، سرزمین شام سے پوچھ لو، سرزمین عراق سے پوچھ لو، مصر سے پوچھ لو، اسپین سے پوچھ لو، عراق سے پوچھ لو، روم و فارس سے پوچھ لو۔ ہاں ذرا پوچھو تو صحیح، ہم نے ان تمام کے تمام کنٹریز کے اندر کیسی کیسی اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ دنیا والوں، جب ہم اپنے اکابرین کی شکل میں اس ہندوستان کے اندر آئے تو ہم نے اس ہندوستان کے اندر اپنی وفاداری کا ایسا ثبوت پیش کیا کہ جس کو دیکھ کر آج تک دنیا حیران شدر ہے۔ دنیا والوں، اس ہندوستان کی خاطر ہم نے بڑے خون بہائے، اس ہندوستان کی عفت و عصمت کی خاطر ہمارے اکابرین نے اپنے بیوی کو بیوہ کرایا، اپنے بچے کو یتیم کرایا۔ اے مسلمانوں، آج میں یہ موضوع آپ کے سامنے اس لیے لایا ہوں، چند دنوں کے بعد یوم آزادی ہے، 15 اگست ہے، لیکن ہندوستان کی کوئی بھی تقریب ہو، کوئی بھی موضوع ہو، چاہے 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، مسلمانوں کی شہیدوں کا تذکرہ تک نہیں ہوتا۔ آج دھیرے دھیرے اسکول اور کالجوں کے اندر سے دنیا والوں ہماری ہسٹریوں کو ختم کیا جا رہا، ہمارے اکابرین جو شہید ہوئے اس ہندوستان کی لڑائی میں کتابوں سے اس کو دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے، اور اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر غیر کو تو چھوڑو، ہمارے مسلم بچوں کے اندر اسلام کے خلاف زہر بویا جاتا۔ اس لیے آج یہ موضوع میں آپ کے سامنے لایا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان کی جنگ آزادی میں اور بدبخت انگریز کے خلاف
سب سے پہلے کس نے کلمہ حق بلند کیا تھا؟ ہاں ہمارے بڑے نے اپنے بچے یتیم کرائے، اپنی بیوی کو بیوہ کرایا۔ ہندوستان ذرا کان کھول کر سن، آج ہم اپنی وفاداری کی تاریخ تمہیں سنانے جا رہے ہیں۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا ناپاک سایہ پڑا اور بدبخت انگریز اپنی شاکرانہ اور عیارانہ چالوں سے اس ہندوستان کے مالک بن بیٹھے، جب بدبخت انگریز نے ہندوستانیوں کو غلام بنانے لگا، ہندوستانیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون بدبخت انگریز کے پسینے سے زیادہ سستا ہونے لگا، ایسے خطرناک دور میں، ایسے پرفتن دور میں، ایسے مسلمانوں خطرناک دور میں سب سے پہلے کس نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی؟ کس نے اس کے خلاف کلمہ حق کو بلند کیا تھا؟ اے دنیا والوں، دہشت گرد دنیا کے آج ہندوستان کے جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو، تمہارے باپ دادا نہیں تھے، تمہارے باپ دادا تو انگریز کے ڈر سے، انگریز کے جانور کے پیشاب صاف کیا کرتے تھے، ان کے گھوڑے کے پیخانہ اٹھاتے تھے۔ ہمارے اکابرین نے انگریز کے خلاف آواز اٹھائی تھی، وہ کوئی اور نہیں تھے، نازش وطن محدثی کبیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا۔ کیا فتویٰ تھا؟ برق طفا تھا، جس سے انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ جگہ جگہ ہندوستان کے اندر آزادی کے پرچم لہرائے جانے لگا، ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، ہندوستان آزادی کی انگڑائیاں لینا شروع کر دیے۔ دنیا والوں، یہ حقیقت ہے، اگر جنگ آزادی میں علماء کرام کا شریک نہ ہوا ہوتا، یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ تمہارے بڑے بڑے ڈرا کرتے تھے، اٹھاؤ تاریخ، تم ہماری کس تاریخ کو مٹاؤ گے؟ نام بدل لو، کتابوں سے مسلمان شہیدوں کے نام ہٹا دو، کوئی بات نہیں، لیکن لال قلعہ کے دیوار پر جو ہزاروں سے بھی زیادہ مسلمان شہیدوں کے نام ہیں لال قلعہ کے اوپر، تم کیسے مٹاؤ گے؟ کیسے مٹاؤ گے؟ تمہیں لال قلعہ گرانی پڑے گی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے سن 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ قائم کیے گئے۔ پہلا محاذ امبالہ پر، جس محاذ کی قیادت مسلمانوں مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی۔ دوسرا محاذ شاملی پر، جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے سن 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارے بڑے بڑے علماء کرام شہید کیے گئے ہیں۔ اور دنیا والوں، مسلمانوں، یہ بات ذہن نشین کر لو، آج ہمارے بچوں کو یہ چیز نہیں بتائی جاتی، ہمارے بچوں کو اسکولوں میں آزادی کے موقع پر غلط چیزوں کو بتا کر ان کے کان میں زہر بھرا جاتا ہے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے ہیں۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں دنیا کے کافروں، آؤ میں تمہیں نام کے ساتھ بتاتا ہوں ہمارے بڑے کیسے قربانی جنگ آزادی میں دیے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا عبید اللہ سندھی بھی مسلمانوں شریک تھے، مولانا عبید اللہ سندھی بھی شریک تھے، حافظ ضامی شہید سن 1857 کی جنگ آزادی میں شہید ہوئے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے سن 1857 کی جنگ آزادی میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، انگریزوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی۔ انڈیا والوں دہشت گردوں، تم اپنی کتاب سے ہٹا لو،
انگریزوں کی کتاب میں یہ بات ابھی بھی ان کی ہسٹریوں میں لکھی ہوئی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ 500 مسلمانوں کو دہلی کے چاندنی چوک پر 500 علماء کرام کو شہید یعنی پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ اور سن 1857 کی جو جنگ آزادی میں دنیا والوں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے، ان میں کتابوں کے اندر آتا ہے 51,000 50 پر 1,000 سے بھی زیادہ صرف اور صرف علماء کرام تھے، عالم دین تھے۔ 51,000 سن 1857 میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے سن 1820 پر 1 یعنی 61 کے اندر 1861 میں قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلائے گئے۔ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے 1861 میں جلایا گیا۔ آپ کو کتاب بھی بتاؤں گا کون سی کتاب میں یہ ہماری ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان کے غداروں آ تو صحیح، میں بتاتا ہوں تجھے جنگ آزادی کس نے لڑی ہے۔ تو آج ہمیں کہا کرتے ہیں ہندوستان میں ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے کہ دنیا کے کافروں تم اس وقت چوہے بلی کے کھیل کھیل رہے تھے، ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ ہماری تعداد خدا کی قسم کم نہیں ہوتی۔ ہم نے مرد مجاہد کی طرح سینے کو آگے کیا بدبخت انگریز کے سامنے۔ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ اس کے بعد سے انگریز اور بھی زیادہ علماء کرام کو پکڑ کر کھلے طور پر فیصلہ کر لیا، ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا تھا۔ ایک مؤرخ ہے، انگریز مؤرخ جس کا نام ٹامسن ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے سن 1864 سے لے کر 1860 پر 4 سے لے کر اور 1867-60 پر 7 سال، یہ 3 سالوں میں مؤرخ ٹامسن انگریز ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو دہلی کے اندر پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اگر مسلمان اپنی کتاب میں لکھتا، دنیا والوں کو اعتراض کرتے مسلمان نے جھوٹ لکھا، یہ انگریز کی کتاب میں ہے۔ وہ مؤرخ ٹامسن انگریز کہتا ہے سن 1867 میں دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کے جامع مسجد تک کوئی بھی ایسا درخت نہیں تھا جس کے اوپر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکائی گئی ہو۔ اللہ اکبر، کیا مسلمانوں ماجرا ہوگا۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور جو کہ پاکستان سے بھی آگے، وہاں کی جامع مسجد تک کوئی بھی ایسا درخت، کوئی بھی ایسا جھاڑ نہیں تھا، انگریز کہتا ہے جس پر علماء کرام کی گردنیں میں لٹکائی گئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کرام کو ننگا کر کے ان کو تکلیف دی گئی۔ ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے علماء کرام کے جسموں کو ننگا کر کے گرم کر کے تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کرام کو ہاتھی پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد علماء کے پاؤں کو باندھتا، ہاتھ کو باندھتا، درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھوں کو چلا دیتا تھا۔ خدارا اندازہ کرو، اللہ اکبر، کیا منظر ہوتا ہوگا۔ 20 علماء کرام کو، مسلمانوں کو بکری کی طرح، جانوروں کی طرح، مرغی کی طرح مسلمانوں ڈھانٹ دیا جاتا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کرام کو ننگا کر کے سوروں کی کھال میں بند کر کے تندوروں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے لاہور کی جامع مسجد کے صحن میں ایک پھانسی کا پھندا بنایا گیا تھا، اس پھندے کے اندر 1 دن نہیں
2 دن نہیں بلکہ انگریز کہتا ہے روزانہ 80 عام مسلمان نہیں، صرف علماء کرام کو 80 علماء کرام کو ایک دن میں لاہور کی جامع مسجد کے صحن میں پھانسی کے پھندے کے اندر لٹکا دیا جاتا تھا۔ تھامسن کہتا ہے علماء کرام کو پکڑ کر بوریوں میں بند کر کے لاہور کی دریا راوی میں ڈیم کے اندر ڈال کر اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا۔ علماء کو، عام مسلمان کو نہیں، کیوں؟ صرف انگریز یہ کہتا تھا علماء کی جماعت تم صرف اپنی بات سے پھر جاؤ، تم نے جو ہمارے خلاف فتوے دیے ہیں تم صرف یہ کہہ دو انگریز کی فوج میں داخل ہونا جائز ہے، ہم تمہارے اوپر سے سارے کی ساری پابندیاں ہٹا دیں گے۔ لیکن دنیا والوں وہ عالم دین تھے، وہ عاشق رسول تھے، اتنا بات بھی وہ کہنا گوارا نہیں کیے، اپنی جان کو قربان کر دیے۔ اے ہندوستان سن ہماری وفاداری کی تاریخ، انہی شہیدان اسلام شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں جن کو اسیران مالٹا کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی، جو آج بھی حیران و شدت کہہ دینے والی تحریک ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے انہی کا شاگرد شیخ الہند کا شاگرد مولانا حسین احمد مدنی، ان کے اوپر شوٹ وارنٹ جاری ہو گیا تھا، جو بھی فوج ان کو دے کے فوراً گولیوں سے بھون دیا جائے۔ لاہور کے اندر خلافت کانفرنس تھا، خلافت کانفرنس، لوگ سمجھتے تھے اس جلسے کے اندر مولانا حسین احمد مدنی نہیں آ پائیں گے، اس لیے ان کے خلاف شوٹ وارنٹ جاری ہو گیا تھا، لیکن وہ مرد مجاہد ایسے خطرناک ماحول میں اپنے سر پر کفن باندھے جلسے کے اندر آتے ہیں اور صدارت بھی کرتے، اور انہوں نے شعر بھی پڑھتے ہیں، بڑے اچھے شعر، ایسے شعر انہوں نے پڑھا جس شعر کو سن کر، اشعار کو سن کر پورا کا پورا مجمع آدھے گھنٹے تک نعرے لگاتے رہے۔ مولانا نے فرمایا تھا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور آگے مولانا نے فرمایا تھا فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کے بھی گائے ہوئے ہیں، مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہیں ہم، اگر ضد پہ آ جائے تو کوہرام مچا دیں گے۔ اور بھی اشعار علماء نے فرمائے تھے، جس اشعار میں انہوں نے انگریز کو بلبل سے، گولیوں کے کو گل سے اشارہ کیا تھا، اور شہیدان جنگ آزادی کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی، اور مسلمانوں اگر علماء کرام جنگ آزادی کے اندر شریک نہ ہوتے یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی، کالا پانی کی سزا کتابوں کے اندر آتا ہے، جب علماء نے انگریز کے خلاف بغاوت کی، ایسے ایسے ان کو تکلیف دی گئی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک وقت آتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر احمد انصار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، انہی لوگوں کی سیاسی رہنمائی کی وجہ سے سن 1920 کے اندر آخری جنگ ہوئی، اور اس آخری جنگ میں 500 علماء کرام کو دہلی کے اندر پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، اور 14,000 علماء کرام کو جیل کے سلاخوں کے اندر بند کیا گیا۔ اور سن 1947 کے اندر ہندوستان کا آخری گورنر ہندوستان کا جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو انگریز کا تھا رخصت ہو گیا۔
اور یہ اتنے سالوں مدت جو جنگ چلی، محدث کبیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب مسلمانوں پورا ہوا۔ انہوں نے اپنے خون سے ہمارے علماء نے اس ہندوستان کو سینچا ہے۔ اے ہندوستان، یہ ہے ہماری تاریخ، ہم نے ایسے قربانیاں دی ہیں۔ اے ہندوستان، آج بھی ہم پورے یقین اور حوصلے کے ساتھ کہتے ہیں، اگر آج بھی تیرے کلیجے کے اوپر کوئی پاؤں رکھنا چاہے گا، ہم بھی آج مولانا حسین احمد مدنی بن کر ان پاؤں کو ان کے بدن کے سمیت سے اٹھا ڈالیں گے۔ ہندوستان، اگر آج بھی تیری قسمت کو کوئی داغدار کرنا چاہے گا، مولانا عبید اللہ سندھی بن کر ان کے آنکھ کو نکالیں گے۔ اے ہندوستان، اگر آج تجھے کوئی پوری دنیا کے اندر رسوا کرنا چاہے گا، مولانا ابو الکلام آزاد بن کر ان کے کھوپڑی پھاڑ ڈالیں گے۔ ہندوستان، ذرا انصاف کے ساتھ بتا تو صحیح، تیرے ساتھ وفاداری کس نے کی ہے؟ یہ ہے ہماری تاریخ۔ اور اب ذرا تو اپنے دوسرے لال کا بھی حال دریافت کر، ذرا اس کی بھی حال سن، اس نے تیرے ساتھ کہاں وفاداری کی؟ یہی نہ تیری ان قسمت کو پوری دنیا کے اندر رسوا کیا ہے، تیرے گاندھی جی کو مار ڈالا، تیرے عزت کو پوری دنیا کے اندر اچھالا، تیرے گلے کے اندر وطنیت کا پھول ڈالنے والے انسانوں کو شہید کر دیا۔ تیرے دوسرے لال نے یہی نہ تیرے ساتھ کیا، اپنے ہنستے کھلتے گھروں کو، محلات کو، گاؤں کو، قصبوں کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ لیکن آج پوری دنیا اسی کی دیوانی ہے۔ یہی نہ تیرے ساتھ تیرے دوسرے لال نے کیا، تیرے گنگا میں نہا کر تیرے پانی کو اور بھی گندا کر دیا۔ ہماری عیدگاہوں کو نشٹ کر کے انہوں نے اپنی جو اس کی جلانے کی شمشان ہے اس کو بھی انہوں نے درست نہ کیا۔ یہی نہ تیرے ساتھ کیا۔ اے ہندوستان، ذرا انصاف کے ساتھ بتا، تیرے ساتھ وفاداری کس نے کی؟ تیرے ساتھ وفاداری ہندوستان ہم نے کی ہے۔ ہم نے، ہمارے اکابرین نے اپنے بیوی بچوں کو طلاق دیا، بچوں کو یتیم کیا، بیوی کو بیوہ کیا، آپ کو جام شہادت نوش کیا۔ لیکن یہ رام کے پجاری، یہ راون کے پتر ان سے کہتے ہیں مسلمانوں ہندوستان چھوڑو پاکستان جاؤ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری قربانیوں کو بھول گئے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بھول گئے جنگ آزادی میں ہم نے کیسے اپنا کردار نبھایا۔ اور یہ اپنے آپ کو ہندوستان کا ٹھیکیدار بن بیٹھے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا ہندوستان کا ٹھیکیدار کون ہے۔ مسلمانوں، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، ہمارا اکابرین نے اسی قربانیاں کیوں دی تھی؟ یہی نہ ہمارے بیوی بچے آگے چل کر یا ہماری آئندہ آنے والی نسل سکون کے ساتھ زندگی گزارے گی؟ بتاؤ تو صحیح، کیا ہم سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے؟ آج کا تو یہ ماحول ہے کہ ہندوستان کی حالت ہے، ہندوستان کو گالیاں دے سب سے اچھا انسان، مسلمانوں کو جو برا بھلا کہے، مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ جو کھیلے، سب سے اچھا انسان ہے۔ چاہے وہ قانون کی دھجیاں اڑائے یا کوئی اور بڑا جرم کرے، کوئی پرواہ نہیں۔ مسلمان کے خلاف ہونی چاہیے، یا مسلمان غیر قوم بن جائے پھر ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج ایک چیز ٹرینڈنگ میں ہے کہ آپ پاکستان جو سے سیما آئی وہی اس کے اوپر خیال نہیں، کیسے وہ ناجائز طریقے سے ہندوستان کے اندر گھسی ہے وہی اس کے اوپر ایکشن نہیں۔ اور یہ ہمارے چہیتے پارٹی، چہیتے بی جے پی سانسد کی ٹکٹ دے رہے ہیں، کہاں کا انصاف ہے مسلمانوں؟ پہلی بات تو اس کے پاس یہاں کا آدھار کارڈ نہیں، اس کے پاس ناگرکتا نہیں، ہندوستان میں رہنے کی اس کو اجازت نہیں، کوئی کاغذ نہیں، اس کے بعد اس کو الیکشن میں ٹکٹ مل رہا۔
بڑے بڑے ڈاکو مسلمانوں کو گالیاں دے، کتے سانڈ کی طرح بیل کی طرح گھوم رہے، تلوار دیکھو لہرا ہے سڑکوں پر، کوئی ان کے اوپر ایکشن نہیں۔ یہ مسلمان کچھ بھی بول دے فوراً جیل کے سلاخوں کے اندر بند۔ خدارا ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ خدارا اپنی نسل کو یہ موضوع جنگ آزادی کا مختصر انداز میں اگر تفصیل سے بیان ہونے لگے مسلمانوں، رات دن کا وقت کم پڑ سکتا ہے۔ اگر میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اپنے اکابرین، اپنے علماء کرام کے نام کے ساتھ آپ کو بتاؤں ان کو کہاں کہاں شہید کیا گیا، کس جرم میں شہید کیا گیا، فہرست لمبی ہے، وقت کم پڑ سکتا ہے۔ یہ مختصر انداز میں نے آپ کو اس لیے سنایا، آج اسکولوں کے اندر دھیرے دھیرے مسلمانوں کی آزادی کا جو مسلمانوں نے ساتھ دیا، مسلمان نے آزادی کے جنگ آزادی میں، اس کی مسلمانوں تاریخ مٹاتا ہوا جا رہا۔ آپ کو یقین نہیں تو آپ اپنے بچے جو آپ کے اسکول میں پڑھ رہے پوچھیں جنگ آزادی کے بارے میں، انہیں مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی نام پتہ نہیں ہوگا۔ دیکھو تو صحیح، بڑے بڑے آ رہا 15 اگست 3 دن کے اندر کوئی مسلمان کا نام نہیں لیا جاتا۔ خدا نہ خواستہ یا 2-3 مسلمانوں کا نام لے لیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ہندوستان کا اصل آزادی میں تو ہم نے حصہ لیا ہے، ہم نے ہی آگے چڑھ کر ان کا مقابلہ کیا، لیکن پھر بھی آج ہمیں دبایا جاتا ہے، ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہمیں دھمکایا جاتا ہے۔ ذرا اپنی تاریخ پڑھیں، اپنی تاریخ پڑھیں، جتنا حصہ ہندوستان کے اندر اٹھتا ہے اتنا ہمارا بھی ہے، دونوں ہم برابر کے حصے دار ہیں، غدار نہیں ہیں، ہم دوسری جگہ سے نہیں آئے ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ اگر ہم دوسری جگہ سے آئے ہوتے، جب پاکستان کا بٹوارا ہو رہا تو ہم پاکستان چلے جاتے، ہم نے کیوں ہندوستان کو چنا تھا؟ کیا اسی لیے ہماری نظر کے سامنے ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جائے؟ کیا ہوا منی پور کے اندر؟ دنیا کے اندر سب سے گھناؤنا کام لڑکیوں کو ننگا کر کے سڑکوں کے اوپر ان کے پرائیویٹ پارٹس سے دوسرے قوم کے لوگ کھیل رہے تھے۔ لڑکی اور عورت کون تھی؟ کون؟ اس کا رشتہ دار، اس کا شوہر، اس کا باپ مسلمانوں فوجی میں تھے، فوجی میں لڑائی کرتے کرتے شہید ہوئے۔ اندازہ کرے اس بیچاری کے ساتھ جس کا شوہر، جس کا باپ، جس کا بیٹا بریگیڈیئر ہو، فوج میں داخل ہو، بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہو، اس بہن کے ساتھ ننگا کر کے سڑکوں پہ گھمایا جائے۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بہت بڑا خطرناک مسلمانوں ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا یہ بھی معلوم ہو رہا۔ پردے کے پیچھے بات کر رہا، جو سامنے بڑا الیکشن آنے والا ہے، اگر اس میں ہمارے چہیتے پردھان منتری جیت گئے، سب سے پہلے مسلمانوں سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا جائے گا، دوسرا 3 کام ہوگا، تیسرا سنویدھان کو بدل دیا جائے گا، دوسری کتاب قانون کا مسلمانوں آپ کو بھی معلوم ہوگا چھپ چکی ہے۔ اور بھی ایک کام ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے خدا را جاگیں، بیدار ہوں، اپنے بچے کو صحیح لائن پہ لائیں، اپنے بچے کو جنگ آزادی میں جو ہمارے اکابرین حصہ لیے، شہید ہوئے، ان کو کہانیاں سنائیں، تاریخ بتائیں، اس لیے کہ آج اسکول میں پڑھایا جاتا، آج ہمارا بیٹا اسلام ہی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ویڈیو بہت سارے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خدا را اس چیز کی طرف بھی دھیان دیں، اور 15 اگست آنے والا ہے، جو باتیں اس کے متعلق ہم نے کی ہے اس پر بھی ہم مسلمانوں ہم غور و فکر کریں، اور جوش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ
یوم آزادی 15 اگست ہم منائیں اور دل جمعی کے ساتھ جھنڈا پھہرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مختصر سی باتوں پر غور و فکر اور عمل کرنے کی اور اپنے آپ کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔